صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابات میں شکست کے باوجود امیگرینٹس کے حوالے سے ان کی سخت حکمت عملی کے قوانین کا اطلاق جاری ہے۔ امریکی محکمہ امیگریشن کے مطابق 1 دسمبر سے امریکی شہریت کے لیے انٹرویو میں 128 اہم سوالات کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ ماضی میں ان سوالات کی تعداد 100 تھی۔ سوالات بھی آسان اور مختلف تھے، تاہم اب امیگرینٹ سے امریکی سیاست، تاریخ، حکومتی سسٹم، حقوق، اہم سرکاری تعطیلات، نشانات اور ذمہ داریوں کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ شہریت کے امتحان میں کامیابی کے لیے کم از کم 60% درست جواب دینا ہوں گے۔ نیو امیگریشن ریفارمز جو 1 دسمبر کو لاگو ہو رہی ہیں امریکہ میں، اس میں ایک انہوں نے کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ٹیسٹ ہوتا ہے سٹیزن شپ کا، اس کو کافی ایکسٹینسو کر دیا ہے اور اس کے پاسنگ انہوں نے 60% کر دی ہے اور سوالوں کے جواب بھی چینج کر دیے ہیں۔ تو ایک تو پہلی بات یہ کہ آئی تھنک یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو لائل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، امیگریشن کی ہے انہوں نے اپنے پیاروں کے پاس، ان کو اس کے ساتھ سب لینینسی ہونی چاہیے اور نہ کہ ٹیسٹ کو ڈیفیکلٹ کر دیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو یہ سوال پہلے سے بھی آسان کرنے چاہیے تھے، تاکہ یہ جو زیادہ تر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ہمارے ماں باپ، ہمارے چاچا چاچی، دایا تھائی، وہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا جو آج کل کے زمانے میں چاہیے ہوتا ہے، اور اس لیے ہماری گزارش تو یہی ہے کہ ان کو کم کیا جائے، ان کو آسان کیا جائے۔ اس کے لیے دیکھیں اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ پاک پیک کی طرف سے وی ول سی واٹ وی کین ڈو، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے جو یہاں رہتے ہیں، جو سٹیزن ہیں یہاں کے، وہ اپنے کانگریس مین کو فون کریں اور ان کو کہیں کہ جی یہ ریفارمز جو ہیں، یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو واپس کیا جائے اور اس کی جگہ آسان ٹیسٹ واپس لاگو کیا جائے، اور ہم بھی اپنے تئیں پاک پیک جو ہے وہ بھی کام کرے گی۔ سوال نامے میں کچھ سوالات بالکل نئے ہیں، جیسے الیکٹورل کالج کیوں اہم ہے۔ پھر کچھ پرانے سوالات کے جوابات تبدیل کیے گئے ہیں، جیسے امریکی سینیٹر کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ ریاست کے تمام لوگوں کی، لیکن اب اس سوال کا جواب ہے ریاست کے شہریوں کی۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن کے ادارے کی طرف سے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے نئے امیگرینٹس کے لیے، اس کے لیے نئی پالیسیز کا اعلان کیا گیا ہے، اور اگرچہ ادارے کا یہ کہنا ہے کہ ہر 10 سال میں یہ ٹیسٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ کو مشکل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس ٹیسٹ کے 2 حصے ہیں، ایک انگریزی زبان کا، وہ ویسا ہی ہے، البتہ جو سیوکس کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے پہلے 100 سوالوں کا ایک کریکولم دیا جاتا تھا، اب اس کو بڑھا کر 128 سوال کر دیے گئے ہیں۔ اس میں سے جیوگرافی کے سیکشن کو نکال کر اس کی جگہ یو ایس کانسٹیٹیوشن اور اس کی امینڈمنٹس اور انسٹیٹیوشنز کے بارے میں سوال رکھے گئے ہیں، جو کہ بظاہر زیادہ مشکل اور پیچیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ دوسری جو بہت بڑی تبدیلی ہے وہ یہ کہ پہلے امیگریشن آفیسر آپ سے 10 سوال پوچھا کرتے تھے اور ان میں سے 6 کا جواب درست ہونا مانگتے تھے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے۔ اب بھی اگرچہ پاس ہونے کے لیے آپ کو 60% ہی کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ آپ سے 20 سوال پوچھیں گے اور آپ کو 12 کے جواب درست دینا ہوں گے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے۔ تو اس سے ایک تو اس ٹیسٹ کے پاس ہونے کی شرح پہلے 90% بتائی جاتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرح کم ہوگی، اور دوسرا جو بہت بڑا امپیکٹ ہوگا وہ یہ کہ چونکہ اب امیگریشن آفیسرز کو زیادہ سوال پوچھنے ہیں، 10 کی جگہ 20 پوچھنے ہیں، اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا، تو وہ نمبر آف اپلیکیشنز جو پہلے پروسیس کر پاتے تھے اب وہ نہیں کر پائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ امیگریشن کا پروسیس تھوڑا سٹال ہو اور سلو ڈاؤن ہو، اور انفارچونیٹلی یہ اس کی بالکل مطابق ہے جو کہ ٹرمپ کی پالیسیز رہی ہیں امیگریشن سے تھوڑا خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اگلے برس جب نئی انتظامیہ آئے جو بائیڈن کی، تو ہمیں ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے ہے، تاکہ ان ساری پالیسیز کے بارے میں دوبارہ سے ایک ڈائلاگ ہو اور ڈسکشن ہو۔ امریکہ از اے نیشن آف امیگرینٹس، یہاں پر اس ملک کی ترقی اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے امیگرینٹس کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے ہے،
اور اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں امیگریشن کے اس پروسیس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے ہے بجائے اس کے کہ اس کو مزید کمپلیکیٹ کرنے کے، جو کہ ان نئی گائیڈ لائنز سے محسوس ہو رہا ہے۔ شہریت حاصل کرنے کے امتحان میں انگریزی کے امتحان کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ محکمہ امیگریشن کے مطابق سوال نامے میں تبدیلی کا مقصد امیگرینٹس کو امریکی معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنانا ہے، جبکہ امیگرینٹس کو امریکی تاریخ، حکومتی معاملات، عوام کے حقوق اور امریکی اقدار کے حوالے سے معلومات ہونا انتہائی اہم ہے۔ تاہم امیگریشن کے حوالے سے صدر اوباما کے سابق مشیر ڈگ ورینڈ کہتے ہیں کہ نیا سوال نامہ غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ انہوں نے نئے سوال نامے کو نظریاتی بھی قرار دیا۔